حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ حکمت والے فیصلے کیا ہیں؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات ہیں کہ اس رات اگلے سال تک پیدا ہونے والے بچوں کے نام جو ہے وہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، اور اگلے سال میں فوت ہونے والوں کے نام بھی فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اب نہ جانے ہمارا نام کہاں لکھا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے ساتھ جو پچھلے سال تھے 15 شعبان میں، ان میں سے کتنے ہیں جو قبروں میں جا سوئے ہیں؟ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ روایات میں ہے نا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ کئی کفن جو ہے وہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں، دکانوں میں آ چکے ہوتے ہیں، کٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن پہننے والے اس سے غافل ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچنے کی پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ضلع کا ایک بڑا عظیم سانحہ، بہت بڑا، یہ باگڑ کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک فیملی جو ہے وہ شیخو پورہ سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، تو وہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 7 لوگ جو ہے وہ ایک ہی فیملی کے انتقال کر گئے۔ پھر ان کا ماموں جو ہے وہ دیکھنے آئے تو اس صدمے کو وہ بھی برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی فوت ہو گئے، اٹیک ہوا ان کو۔ 8 جنازے جو ہیں وہ ایک ہی گھر سے اٹھے، یعنی ان کا جو پورا ایک خاندان تھا وہ اس میں جاں بحق ہو گیا۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اب دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے تھے، ان میں سے شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ ہم نے واپس اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہماری اگلی رات آنے والی وہ قبر میں ہوگی جس طرح ہم ابھی بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیں نا، ہم خود سوچیں، ہم جو بیٹھے ہیں ابھی یہاں پر، ہم میں سے شاید کوئی ہو کو جو یہ سوچتا ہو ہر وقت، جو موت کو اپنے سامنے رکھتا ہو، ورنہ عموماً ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار ابھی محفل کے بعد اٹھ کے میں نے وہاں جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کے میں نے فلاں کام کرنا ہے، پھر فلاں کام کرنا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک انسان پلاننگ کرتا ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یعنی ایک ہم آپس میں پلان بناتے ہیں اور ہماری پلاننگ میں موت نہیں ہوتی، کہیں بھی شامل نہیں ہوتی۔ ہم پہلے کیا کرتے ہیں جی، شادی ہو جائے تو اب بچے ہو جائیں، بچے ہو گئے تو اب بچوں کو پڑھانا ہے، اسکول میں جائیں گے، پھر بڑے ہو گئے تو بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، ان کی شادی کرنی ہے۔ کبھی بھی کسی لمحے بھی ہم اتنے غافل لوگ ہیں، کسی لمحے بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں یہ جو پلاننگ کر رہا ہوں کیا اس میں نے موت کو بھی رکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر موت آ جائے تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ کے گھر میں موت نصیب ہو جائے تو ہم سب سوچیں، چھوٹے بڑے سوچیں کہ میں جو بیٹھا ہوں یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو کیا ہم ابھی اگر مجھے موت آ جائے تو کیا میں موت کے لیے تیار ہوں؟ ایک تو ہے نا ہمارے نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، کیا ہم پر جو بندوں کے حقوق ہیں بھی میں نے کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ اگر ابھی میں چلک بھی، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے بھئی کل تک تو نے جینا ہے، 2 دن جینا ہے، مہلت تو ہے نہیں کسی کے پاس، کیا ہم نے اپنے معاملات لکھ کر رکھے ہیں بھی میرے جانے کے بعد گھر والوں کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ٹھیک ہے نماز روزہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ میں نے فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں سے میرا یہ معاملہ ہے، فلاں سے میرا یہ معاملہ ہے۔ اور شریعت نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اگر کسی سے لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، فَاكْتُبُوهَا، اس کو وہیں پر لکھ لو۔ ہم کیا کرتے ہیں بھی ہم ٹھیک ہے اعتبار پر ہو گیا جی، اس سے پیسے لے لیے، اس کو دینے، اس سے لینے اپنے ذہن میں، لیکن ایسے روزانہ آپ کے سامنے معاملات آتے ہیں، لین دین میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ قرآن کا حکم بھلا دیا۔ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ۔ اللہ کہتا ہے جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو، کوئی بھی کرو تو اس کو لکھ لو، ریٹن میں لے لو بھی میں نے آپ سے اتنے لینے ہیں، آپ کو اتنے دینے ہیں، تو کسی کے لیے کل کو پریشانی نہ ہو۔ تو دیکھو یہ اخروی معاملات ہم سب کے ساتھ ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں موت کو بھی شامل کریں۔ موت نے ہم سے پوچھ کر نہیں آنا، اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔
الحمدللہ یہ جو رات ہم گزار رہے ہیں بڑی عظیم الشان رات ہے، اور جو بڑی مشہور روایت ہے وہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تشریف فرما تھے رات کو، تو یعنی کہ رات کو میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ دیکھا تو میں بے قرار ہو کر پیچھے چلی گئی، تو نبی علیہ السلام کو میں نے جنت البقیع کے اندر دیکھا، اور حضور واپس آ رہے تھے تو فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج نصف شعبان کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے۔ آسمان دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہ سب سے نیچے والا جو آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے مطابق تشریف فرما ہوتا ہے، اور مغرب سے لے کر یعنی یہ جو رات ہم گزار رہے ہیں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ مجھ کو رزق عطا کرو؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، الا من مستغفر فغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی پریشانی والا کہ اس کی پریشانی دور کی جائے۔ مغرب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ کی رحمت ہی آوازیں لگاتی رہتی ہے، اور ہم ادھر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار محفل نہیں کرنی چاہیے، کون سا ضروری ہے نوافل پڑھنا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کل یہ بحث بھی چل نکلی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ آج کل کے نئے فتنوں میں سے ایک فتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو مواقع ہیں، بھئی ہم ایسا ایسا وہ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شب برات کو عبادت کی جائے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک چانس ہمیں دیا ہے کہ تم اس رات میں آؤ اور مجھ سے بخشش مانگو۔ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، وہ ہر وقت ہمیں آواز دے رہی ہے، لیکن کچھ خاص لمحے ہیں، کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعامات کی گھڑیاں عطا ہوئی ہیں، ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے طلوع فجر تک یہ آوازیں لگاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی پریشانیوں والا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ تو آج ہم سب اس مسجد یاسین و طٰہٰ میں اکٹھے ہو کر اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں رزق وافر عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اور جو جو اس محفل میں پریشان بیٹھا ہے، جو جو دل میں نیک جائز تمنا لے کر آیا ہے، اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اس رات میں روایات کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تو 10 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، ان پر اللہ کی رحمت توجہ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ اللہ ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، جب تک ان سے معافی نہ مانگ لے جو ان کا دل دکھایا ہے۔ بھئی ماں باپ وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے اولیاء ہیں جو آپ کے پیر ہیں، ولیوں کی بڑی شان ہے، لیکن کسی خاص ولی کا نام لے کر قرآن پاک میں شان بیان نہیں ہوئی۔ ہم بظاہر اس کو نیک سمجھتے ہیں، پتہ نہیں وہ اندر سے کیا ہے، وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے کنفرم پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی جنہوں نے آپ کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، ان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ان کے سامنے نظر نہیں اٹھانی، ان کو اف نہیں کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو ہمیشہ نرم بات کرنی ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، ان کی گستاخی نہیں کرنی۔ تو ماں باپ کا جو گستاخ ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہاں اس محفل میں موجود ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، نالاں ہیں، خفا ہیں، تو ابھی نیت کریں انشاءاللہ میں اپنے والدین کو راضی کروں، یہ دنیا میں راضی کر لیں، آخرت میں یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ نعمت چھن گئی آپ سے، والدین آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ رہے، تو پھر دنیا میں یہ وہ معاملہ ہے، حدیث پاک میں آیا کہ باقی ہر کام کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں تو ملنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ دنیا میں کیسے ذلیل ہوتے ہیں۔
دنیا میں رسوا ہوتے ہیں. ہمارا ایک نمازی ہے، وہ بیچارہ بزرگ ہے، وہ کہتا ہے، رو پڑا میرے سامنے، کہتا ہے جی میرے بیٹے نے مجھے اتنا مارا، مجھے اٹھا کے پھینکا نیچے اور میرا یہ سر زخمی ہو گیا یہاں سے. تو میں پہلے تو ہم یہ سنتے تھے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے گستاخ والدین کے نافرمان دنیا پر موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں باپ دکھ میں ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا بابا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا، اس نے مجھے رسوا کیا، مجھے مارا، مجھے تکلیف پہنچائی. اب اس بیٹے کے لیے یہ ہے کہ تو جتنی نمازیں پڑھتا پھرے، تو جتنے صدقے خیرات کرتا پھرے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. یہ وہ باپ عظیم ہستی ہے کہ جس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے، جس کی ناراضگی میں اللہ نے کہا کہ اگر باپ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. کہاں باہر جاتے ہو دنیا میں؟ تو اس لیے والدین کا نافرمان جو ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا. دوسرا، شراب کا عادی مجرم، یعنی جو شراب پیتا ہو کثرت کے ساتھ. دیکھیں شراب جو ہے، شراب یہ ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. یعنی قتل بھی شراب کرواتی ہے، ڈاکے بھی شراب ڈلواتی ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بھی شراب بنتی ہے. اور شراب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر کا عابد الوثن، فرمایا شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا. معاذ اللہ. یعنی ویسے ہے تو یہ گناہ کبیرہ، لیکن اس کی قباحتیں کتنی ہیں دنیا کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. تو شراب جو ہے، شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی اصل اس کو کہا گیا ہے شراب. تو شرابی جو ہے وہ اس رات نہیں بخشا جاتا. تیسرا، جو زانی ہو، زانی اور عادتاً زنا کرتا ہو اور اس کو عادت پڑ چکی. اب زنا جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، حرام دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اپنے ہاتھوں سے حرام کام کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، حرام کام کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے. تو ہم دیکھیں آج معاشرے میں یہ بد نگاہی اتنی عام ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ، بد نگاہی. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں کو. بھائی علامہ اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بھئی جب آپ کی آنکھ میں شرم نہیں ہے اور دل میں خوف خدا نہیں ہے تو وہ پھر کیسا ایمان ہے؟ نوجوان کھڑے رہتے ہیں چوراہوں پر، معاذ اللہ بد نگاہی کرتے ہیں سارا دن، باقاعدہ ٹائم نکال کے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پلاننگ بنا کے جاتے ہیں، اور وہاں لوگوں کی عزتیں جو گزر رہی ہوتی ہیں ان پر بری نگاہ ڈالتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی لذت بھی کیسے آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نگاہ کسی غیر محرم پر جا پڑی اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو جھکا لیا تو اللہ اس کو ایسی عبادت نصیب کرے گا جس میں اس کو لذت آئے گی. اللہ اس کو لذت والی عبادت نصیب کرے گا، اس کی نماز میں اس کو سکون ملے گا، اس کی نماز جو ہے وہ اس کی عادت بن جائے گی. وہ خود کو بد نگاہی سے بچائے تو صحیح. آپ وہ حدیث سنتے علماء سے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک نوجوان ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. اور ایک نوجوان کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَةُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان کہ جس کو کسی مالدار اور خوبصورت عورت نے تنہائی میں گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر گناہ سے بچ گیا. فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک نوجوان روزانہ نماز پڑھنے جاتا اور نماز سے ہٹتا، وہ باحیا بھی تھا، خوبصورت بھی تھا. خوبصورتی اصل چیز نہیں ہے، باحیا ہونا بڑی بات. اللہ ہم سب کو باحیا بنائے. وہ نماز پڑھنے جاتا، واپسی پر ایک عورت جو ہے وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ نگاہ جھکا کے گزر جاتا.
ایک رات جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا اور اس نوجوان بچے کا ایک والد تھا بوڑھا جس کی بینائی بھی جا چکی تھی اور یہی اس کا سہارا تھا، تو جب عشاء کی نماز پڑھ کے وہ نوجوان جانے لگا تو اس عورت نے اس کو کسی طریقے سے اپنے گھر پر بلا لیا اور اندر سے کنڈی لگائی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور اس کو گناہ کی دعوت دی، اور جب وہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگا اس عورت نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہاں پر میرے ساتھ معاذ اللہ بدفعلی کرو گے، مکالہ کرو گے تو میں جانے دوں گی۔ تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے سمجھا یہ فوت ہو گیا ہے، اس نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اب ادھر سے وہ بوڑھا جو باپ تھا اس کا وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر تیرا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا گھر لے گیا، پانی پلایا، جب اس کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا ابو جان ایسا ہوا کہ اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور مجھے گناہ کی طرف بلایا، تو میں نے اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کا خوف رکھے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ نوجوان نے سنایا اور جب اس نے یہ آیت پڑھی تو وہیں گرا، بے ہوش ہوا اور اس کی روح کفن سے انسری سے پرواز ہوئی۔ انہوں نے دفنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے کے لیے گئے اگلے دن، تو کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، کوئی جوان فوت ہو گیا؟ تو اس کے والد نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت عمر اس کی قبر پر چلے گئے اور حضرت عمر نے قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اندر سے وہ قبر والا بولا، اس نے کہا صدق اللہ و صدق رسولہ وَآتَانِيَ الْجَنَّتَانِ۔ اس نوجوان نے قبر سے پکارا کہ عمر رب نے بھی سچ کہا، رب کے رسول نے بھی سچ کہا، اللہ نے مجھے قبر میں 2 جنتیں عطا فرما دی۔ میں نے اس رب کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں 2 باغات نصیب فرمائے۔ تو شرم، حیا اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے دین کے ہیں۔ بدنگاہی جو ہے یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع اور طرف چلا جائے گا۔ زنا کا عادی جو ہے وہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ چوتھا کون ہے؟ چوتھا وہ ہے کہ جو مسلمانوں سے بغض رکھے، حسد رکھے دل میں، المشاحن کے لفظ استعمال ہوئے، جو مسلمانوں سے بغض، کینہ رکھے، نفرت رکھے بغیر کسی وجہ کے، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ اس پاک رات میں اگر بخشش کی خیرات مانگنی ہے تو پہلے دل کو صاف کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض سے، کینے سے اپنے دل کو صاف کریں۔ دل کو صاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ روزانہ سارا دن جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں اور کسی کی غیبت کر دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر بہتان لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حساب اللہ کے ہاں ہمیں دینا ہے۔ جس بندے کو حساب کی فکر ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے بچے گا نا۔ اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے مفتی بنے ہوتے ہیں، یار اے نے فلانا کام نہیں کیتا، یہ تو مغرور ہو گیا بڑا، یعنی آپ نے اس پر تکبر اور بہتان کا لیبل لگا دیا، اے بڑا متکبر ہو گیا ہے۔ تکبر گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ آپ نے اس کو متکبر بنا دیا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بھئی تکبر تو یہ تو دل کا معاملہ ہے، آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کرنے والے ہیں، حضرت اسامہ، انہوں نے جنگ لڑ رہے ہیں مشرکین سے، تو ایک بندہ سامنے آیا تو انہوں نے تلوار اس پر ایسے تانی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو بعد میں جب تذکرہ چھڑا تو حضرت اسامہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا، ڈر کر کلمہ پڑھا تھا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اسامہ اگر قیامت والے دن یہی بندہ اسی کلمے کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا تو کیا جواب دے گا؟ اور حضور نے حکم دیا کہ اس کی دیت ادا کرو۔
یعنی اس کو نبی علیہ السلام نے مسلمان شمار کیا جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا، فرمایا اس کی دیت ادا کرو تم۔ یعنی ہمیں دل چیر کر دیکھنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، ہم سارا دن بیٹھ کر بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ فجر کی نماز میں دعا نہیں مانگتا، پہلے چلا جاتا ہے، 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس کو دعا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ دعا نہیں مانگتا، وہ بڑا ادھر کول پیسہ بڑا آ گیا ہے، ادھر کول پیسہ بڑا آ گیا، امیر ہو گیا، انہیں تو دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بھئی کسی نے پوچھا، اس کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ 10 دن ہو گئے فجر کی دعا نہیں مانگتا، چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ یہ چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم دعا کے بغیر کیوں چلے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کا کھجور کا درخت ہے اور اس کے درخت کا ایک ٹہنا جو ہے وہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے، رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کچھ پھل میرے گھر میں گر جاتا ہے، میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے یا رسول اللہ میں گھر میں جاتا ہوں، وہ ساری کھجوریں اکٹھی کر کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، پھر بچوں کو اٹھاتا ہوں کہ کہیں پڑوسی کا ایک کھجور کا دانہ بھی، پڑوسی کا کھجور کا دانہ بھی بغیر اجازت کے میرے بچوں کے پیٹ میں چلا جائے، میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے چوری ایک چوری ہے اور پڑوسی کی چوری 10 چوریوں کے برابر ہے، یعنی حدیث میں آیا کہ جس نے پڑوسی کی چوری کی وہ 10 چوریوں کا مجرم ہے۔ ہم پر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ہم نے کتنا خیال رکھا ہے؟ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہ ہو کہ بھائی آپ کو کبھی میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، ہم سارے یہی سمجھتے ہیں بھی میں نے معافی مانگ لی تو لوگ کہیں گے مار صاحب نے، چودھری صاحب نے، رانا صاحب نے معافی مانگ لی، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ اللہ سب سے بڑی عزتوں کے مالک کون ہے؟ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کے اعتبار سے مخلوق میں سب سے بڑی عزت کے مالک وہ ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں آپ سارے لوگ، دنیا میں آپ کہتے ہیں جیتے جی میں کسی کے پاس گیا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اس نے معافی مانگ، پھر کل کو جب تمہارا جنازہ پڑا ہوگا پھر امام صاحب کہے گا بھی اس کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں، پھر وہاں تو عزت کم نہیں نہ ہوگی۔ وہاں جب اعلان ہوتا ہے وہ ہماری ایک رسم بنی ہوئی ہے، جی میت کی طرف سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کر دیں، وہاں سارے کہہ دیتے ہیں معاف کر دیں، معاف کر دیا جی ہم نے، کسی کے دل سے پوچھا، دل میں کسی نے پوچھا بھی دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اگر دنیا میں جا کر معافی مانگ لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی ہے جی، وہاں تو عزت کم نہیں ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری ایام ہیں، مرض الموت کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں بھی حضرت ابوبکر صدیق پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فضل ابن عباس اور حضرت مولا علی کو کہا کہ مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے جاؤ، میں نے کوئی بات کرنی۔ دونوں سہارا دے کے نبی علیہ السلام کو مسجد میں لے کے آئے، حضور نے ممبر لگوایا، حضور ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور صحابہ سے فرمایا اللہ کی حمد کی، ثنا کی، خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں آج تم سے کسی فرض کے بارے میں بات نہیں کرنے آیا، نہ ہی کسی نفلی چیز کے بارے میں بتانے آیا ہوں، آج میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میری اتنی زندگی تمہارے ساتھ گزری ہے، اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے، اور اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تب بھی میں حاضر ہوں، کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے میں پھر بھی حاضر ہوں۔ ہم نے کہا میری عزت کم ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاف کر دو، جس نے بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ بن محصن کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ میں آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے اور آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے آپ سے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، حضور کے آخری ایام ہیں، مرض کی یہ کیفیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے بھی نہیں تشریف لا رہے، کیا عمر مبارک ہے۔ صحابہ کرام رونے لگے کہ عکاشہ کی طرف دیکھ رہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے وہی کوڑا لے کر آؤ جو میں جنگ میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ حضرت بلال گئے اور حضرت فاطمہ بھی سمجھ گئی کہ حضور اس وقت کوڑا کیوں منگوا رہے ہیں، تو کہا بلال کوڑا کیوں منگوایا ہے؟ کہا کہ عکاشہ نے دعویٰ کر دیا کہ حضور سے بدلہ لینے کا، اس لیے منگوایا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، عکاشہ کو کہنا ان کو 100 کوڑے مارے لیکن نبی علیہ السلام کو معاف کر دیں، یہ تو میں نے رکھے ہی حضور پر قربان کرنے کے لیے ہیں، ان کو 100 لگاؤ، میرے باپ کو کچھ نہ کہو، نبی رحمت کو کچھ نہ کہو۔ شہزادے آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں پکڑے کہ مجھے مار لو، حضرت عمر نے کہا مجھے مار لو، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے بدلہ لے لو ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے لینا، اور حضور بھی فرما رہے ہیں کہ تم اس کو آنے دو۔ کوڑا ہاتھ میں پکڑ لیا حضرت عکاشہ نے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی، تو حضور نے پیٹھ مبارک بھی ننگی کر دی۔ جب نبی علیہ السلام کی عزت کم نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے معافی مانگنے سے، کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو دنیا میں معافی مانگنے سے اگر عزت کم ہوتی تو نبی علیہ السلام کبھی بھی عمل نہ فرماتے۔ تعلیم امت کے لیے ہے، نبی علیہ السلام نے پیٹھ مبارک ننگی کر دی، صحابہ کی چیخیں ہیں، مسجد میں رو رہے ہیں کہ یہ آج کیا ہونے جا رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عکاشہ نے ایسے ہاتھ میں کوڑا پکڑا، دوڑے نبی علیہ السلام کی طرف، جب قریب آئے تو کوڑا پھینک دیا اور جا کر حضور کے ختم نبوت کو چوم لی، جو مہر ختم نبوت ہے اس کو چوما اور کہا یا رسول اللہ عکاشہ کی کیا جرأت ہے کہ آپ کو کوڑے لگائے، میں تو آپ کے جسم اقدس کو چومنا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر عکاشہ سن لو، اللہ نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ یعنی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی کہ اس رات بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، مسلمانوں کی نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو اپنے دل کو صاف کریں۔ بچپن میں ہم کہتے تھے نا لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کے اندر بھی مسیح تے جا کے جھاڑو مارو، وہ اب یہ پتا چلا کہ وہ اللہ کا گھر یہ ہے دل۔ بھئی لڑائیوں کو ختم کرو اور اس دل کو صاف کرو، کعبے گیاں گل نہیں مکدی جے اندروں نہ مکائیے۔ جب دل ہی تمہارا اس طرح کا ہو، جب دل میں مسلمانوں کا کینہ ہو، نفرت ہو، بہادر بھائی ہمارے کیا خوبصورت انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ جس دل میں کینہ ہوتا ہے اس دل میں مدینہ نہیں آتا، جس دل میں کینہ ہو اس میں مدینہ نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل مدینہ بن جائے، میرا دل روشن ہو جائے، اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں۔ آج کی رات تصفیے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ پانچواں یا چھٹا شخص وہ ہے رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، لڑائی ہو گئی، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، نہیں بولتے، گھر میں نہیں جاتے، بھئی ہم نے جو ہے نا تمہارا سب کچھ ختم کر دیا چھوٹی سی بات کے لیے۔ بھائی اپنا دل بڑا رکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری مجلس میں کوئی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، اگر میری مجلس میں کوئی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہے تو وہ اس مجلس سے چلا جائے۔ یہ تو کسی کو مجلس سے نہیں اٹھاتے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں در سے اپنے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا تو چلا جائے۔ تو ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے، ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا رشتہ داری توڑنے والا اٹھ جائے تو میں اٹھ گیا ہوں۔ سچے لوگ تھے نا، ان کا باطن بھی پاک تھا اور ظاہر بھی پاک تھا، ہے جی، وہ سچے سچے لوگ تھے۔ اللہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یعنی جن پر اللہ فخر فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں سچے سچے ہیں، مان کے بھی سچے۔ کہا یا رسول اللہ میری پھپھو مجھ سے ناراض تھی،
تو میں گیا ہوں، میں نے اس کو منایا ہے، معافی مانگی ہے، اس کے پیر پکڑے ہیں، وہ راضی ہوئی ہے، تو پھر میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ مجلس اٹھ جائے؟ فرمایا جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی اگر کوئی مجلس لگی ہو اور وہاں رشتہ داری کو توڑنے والا بیٹھا ہو تو اللہ کی رحمت کے فرشتے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کتنا حساس معاملہ ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ آج کی رات بس نوافل پڑھ لیے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لی اور ہم مطمئن ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ادا کر کے جانی ہیں۔ اللہ کے حقوق اور حقوق العباد، دنیا میں جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیں، اور یہ جو کبائر یہاں بیان ہوئے ہیں ان سے توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوں۔ توبہ کے بھی کچھ ارکان ہیں نا، علماء نے بیان کیے۔ توبہ کے بھی کچھ ارکان ہیں۔ ہاں وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے آ جائے تو وہ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ کوئی ایک آنسو قطرہ بہا دے تو وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا بڑا بدکار۔ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے محلے والے تنگ ہوتے ہیں، شہر والے تنگ ہوتے ہیں، تو اس سے نہ کسی کا مال محفوظ نہ کسی کی عزت محفوظ۔ سارے محلے والے نے رل کے ایکا کر کے انہوں شہروں کٹتا، تو باہر چلا جا، تو ایتھے نہیں رہ سکتا۔ جنگل میں چلا گیا، وہاں رہنے لگ گیا، شکار کرتا، کھا لیتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ شکار کرنے کی طاقت جاتی رہی، بیمار ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ موت آنے والی ہے اور پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، تو پھر اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقص المغفرہ، اے وہ ذات کہ معاف کرنے سے تیری شان میں کمی نہیں آتی۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو کسی کو معاف کر دے تیری شان میں کمی نہیں آتی۔ اور یا اللہ تیری وہ ذات ہے کہ جس کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ یا اللہ مجھے سارے چھوڑ گئے، یا اللہ دیکھ مجھے سارے چھوڑ گئے، اب تو نہ چھوڑنا، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر فوت ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جنگل میں میرا ایک ولی فوت ہوا ہے، جاؤ لوگوں کو جا کر کہو کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، سارا اس کا سامان لیا۔ جب لوگوں نے جا کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا کہتے ہو؟ یہ تو بدکار تھا، شرابی تھا، اس کو تو ہم نے گھر سے نکالا ہوا تھا، تم کہتے ہو اللہ کا ولی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دم کے لیے پریشان ہوئے، پھر اللہ سے رابطہ ہوا، یا اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا موسیٰ یہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ ایسا ہی تھا، لیکن مرتے وقت اس نے وہ کلمہ ادا کیا میری پاک بارگاہ میں کہ جو قبول ہو گیا۔ اور موسیٰ سنو، اس نے صرف اپنی بخشش مانگی تھی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر یہ پوری کائنات کی بخشش بھی مانگتا تو میں پوری کائنات کو معاف کرتا۔ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے خاطر کھلا ہے دروازہ۔ یہ رب کی رحمت کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو پیمانے کے ذریعے ناپا جا سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، گویا تھا حضرت عمر کے دور میں، گویا گاتا تھا، گانے گاتا تھا، لوگوں کو محظوظ کرتا، اسی کے ساتھ اس کا گھر بار چلتا تھا۔ جب آواز خراب ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، تو پھر لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا۔ تو اب جب لوگوں نے بلانا چھوڑا تو اس کے گھر میں فاقے آنے لگے، بچے بھوک سے مرنے لگے۔ تو رات کو جنت البقیع میں گیا، وہاں چھوٹا سا گڑھا بنا کے بیٹھ گیا تنہائی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، یا اللہ مجھے پتا ہے کہ میری جوانی بدکاریوں میں گزری ہے، یا اللہ اب میں تیرے پاس آیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے لیے روزی کا اہتمام کر دے۔ اور حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ سے آواز آئی، عمر جاؤ، جنت البقیع میں ہمارا ایک بندہ ہمیں پکار رہا ہے، اس کی فریاد سنو۔ حضرت عمر دوڑے، اپنا امامہ بھی نہیں سنبھالا کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو میری حکومت میں رب کو پکار رہا ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں۔ دوڑے گئے قبرستان میں، جب اس نے دیکھا انہوں نے کہا اللہ جی عمر آ گیا، کہتے میں نے مارے گا کوڑے اور نسیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا مجھے اسی نے بھیجا ہے جس کو تو نے پکارا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میں جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہو رب کو یاد کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کبھی اس کو دل سے پکارو تو صحیح، کبھی اس کو یاد تو کرو، کبھی سچی توبہ لے کر تو اس کی بارگاہ میں آؤ،
حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اسی رب نے تیرے پاس بھیجا، کہاں جاتے ہو مجھے سناؤ۔ تو پھر وہ اتنا رویا، اس نے پچھلی ساری داستان حضرت عمر کو سنائی اور بالآخر وہی اس کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت عمر نے اگلے دن اس کو خود غسل دیا، خود کفن دیا، خود اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہی توفیق ہم سب کو یہاں لے کر آئی ہے۔ اگر ہم رسمن آئے ہیں، رسمن چلے گئے، ٹھیک ہے جی، دعوت دے دی، محفل میں آ گئے، آج رب کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اٹھیں۔ ہم سب اٹھیں، پتہ نہیں کل کا دن کہاں ہو، ہمارا دنیا میں ہو یا قبر میں ہو۔ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں کسی کے پاس کہ کب جو ہے موت کا بلاوا آ جائے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ جائے۔ اس لیے آج صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ، جس طرح آپ کو معلوم ہے